السلام علیکم ناظرین، میں قمر نواز ہوں اور آپ قمر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ مری واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس پہ بات نہیں کی جا رہی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے لوگ جان سے بھی گئے، 25 سے 26 لوگوں کی جانیں گئیں۔ کچھ لوگوں نے صرف تنقید کی، گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ بھئی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، گورنمنٹ اس چیز کو مینیج کرنے میں فیل ہو گئی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے جو تنقید کی وہ ان لوگوں پہ تنقید کی جو لوگ مری خود جا رہے ہیں، یا جو ان لوگوں پر بھی تنقید کی کہ جو لوگ مری میں وہاں پہ کچھ مینیج کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی ہوٹل کا بزنس کر رہے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بزنس کر رہے ہیں۔ ایکچولی سب سے جو اصل مسئلہ جو ڈسکس نہیں ہو رہا تھا وہ یہ نہیں ہو رہا اس وقت پبلک کی نظر میں۔ ایک چیز ہمدردی تو ہمیں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی ریپ کیس ہوتا ہے، 2 4 6 دن ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم اس پہ بات تو کرتے ہیں، ہم روتے دھوتے بھی ہیں، ان کے لیے کچھ سیڈ سانگز بھی چلاتے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا کمپینز بھی چلاتے ہیں، کچھ منسٹرز بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن جب وہ معاملہ دب جاتا ہے تو وہ نیوز ختم تو بات ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ جو واقعات پیش آئے ہیں اس کی بڑی دل خراش واقعہ ہے، اور یہ بار بار پیش آنا اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے انسان کی جو جان کی ویلیو ہے وہ اتنی گنی نہیں جاتی جتنی انسانیت کی کسی بھی انسان کی جان کی ویلیو ہوتی ہے۔ یہاں پہ بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، دیکھیں مری والوں کا قصور ہوتا ہے۔ اب عام لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہر شہری کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ایک سٹیزن کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں پوری کر رہے۔ کسی کے پاس اگر گاڑی ہے تو اس کو اگر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر گاڑی میں ہیٹر لگا کے سو جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر سنو ٹائرز میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس چین نہیں ہے اور میں کسی پہاڑی علاقے میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب کوئی بھی کسی بھی پلان کے لیے لوگ نکلتے ہیں، کہیں بھی ناران کھوان جاتے ہیں یا پھر کشمیر کی سائڈ پہ جاتے ہیں یا مری کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو وداؤٹ اینی پلانس جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسی بکنگ کیے بغیر چلے جاتے ہیں، ہوٹلز کی بکنگ کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو جو 2000 کا روم ہوتا ہے وہ ان کو 15,000 میں ملتا ہے، وہ 50,000 میں ملتا ہے، 60,000 میں ملتا ہے۔ وہ کیوں ایسے ملتا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس کی سپلائی کم ہوتی ہے اور ایگزسٹنگ جو ان کے پاس سسٹم ہے وہ تھوڑا ہے، وہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ بنتی ہے جب کوئی پیٹرول کی شارٹیج ہوتی ہے، یہی وجہ بنتی ہے گیس کی شارٹیج ہوتی ہے، چینی کی شارٹیج ہوتی ہے، XYZ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، بالکل طریقہ کار وہی ہوتا ہے۔ بار بار عوام کو لوٹا جاتا ہے اور عوام خوشی سے لوٹتی ہے۔ 2 4 6 دن ہم لوٹتے پٹتے ہیں، روتے ضرور ہیں اس کے اوپر کہ یہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر وہی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، آپ کہیں بھی وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں، فیملی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اس ایریے کا ویدر فورکاسٹ تو چیک کریں۔ جتنے بھی لوگ مری جا رہے تھے ایکچولی ویدر فورکاسٹ چیک کر کے جا رہے تھے۔ ایون گوگل تک نے اس کو ریڈ کیا ہوا تھا، اس ایریے کو اس کو سرکل کیا ہوا تھا کہ یہ خطرے والا ایریا ہے، یہاں پر نہ جائیں۔ اس کے باوجود جب لوگ جاتے ہیں اور اس تعداد میں جاتے ہیں جس کی وہاں پہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو پھر واقعات اور حادثات ایسے ہوتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا ہوگا، ایک قوم بن کے سے لڑنا ہوگا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا سیکھنا ہے؟ سبق یہ سیکھنا ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو پوری پلاننگ کر کے نکلیں۔ نمبر 2، ویدر فورکاسٹ چیک کر کے نکلیں اور اپنے پاس پورے اوزار رکھ کے نکلیں۔ اگر آپ کسی ایسی گاڑی میں جا رہے ہیں جو کہ سنو کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ پہاڑی علاقوں میں نہیں جائیں۔ جب آپ جائیں گے، اس کے باوجود جب آپ کسی سیفٹی پریکاشنز کو نہیں لیں گے اور اس کو اگنور کریں گے تو پھر حادثات ہوں گے، اور یہ بار بار ہوں گے۔ یہ کوئی آخری واقعہ نہیں ہے۔ ہماری قوم بھول جاتی ہے، ہماری یادداشت بدقسمتی سے بہت شارٹ ہے، ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، 6 مہینے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور 10 مہینے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا، اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہوگی۔ جو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لوگ گاڑی دھکا لگانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، اعتراض تو کیا جاتا ہے، لیکن میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ
کہ آپ 1,00,000 گاڑیاں جہاں پہ 10,000 گاڑیاں ہونے چاہیے وہاں 1,00,000 گاڑیاں جا کر کھڑی کر دیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں کے جو 10-15 ہزار مقامی لوگ ہیں وہ صرف آپ کی گاڑیوں کو دھکا لگائیں، یعنی آپ نے اپنی زندگی بھی مشکل میں ڈالی، ان کی زندگی کو بھی مشکل کر دیا وہاں جا کے، اور غیر ضروری طور پہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ سکون کے لیے جائیں، آپ کو تفریح کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو تفریح کا مطلب تفریح ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مصیبت ہوگی، وہاں پہ اسکیڈنگ ہوگی، سنو فال ہوگا، صرف اتنا سا فرق تھا کہ اگر ایک دن کا صبر کر جاتی عوام، اگر صرف ایک دن کا صبر کر جاتی، ایک دن بعد سنو تو ختم نہیں ہو جانی تھی، مری نے تو کہیں جانا تھا، لوگ جا سکتے تھے، جب روڈز کلیئر ہو جاتی تب جا سکتے تھے۔ کہیں نہ کہیں یہاں پہ ہمیں اس چیز کی احساس ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ایز اے قوم ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ خود بھی نہیں کرتے، گورنمنٹ بھی ہم میں سے ہی ہے، وہ لوگ بھی سوئے رہتے ہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں دیا گیا۔ جتنی بھی تفریح گاہیں ہیں وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جائے، میڈیا کے تھرو پہلے سے بتا دیا جائے کہ فلاں ایریے پہ آپ نہیں جائیں، ویدر فورکاسٹ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ میڈیا بھی سیاستدانوں کی غلامی میں لگا رہتا ہے، اور عوام بھی صرف اور صرف مذاق میں لگے رہتے ہیں۔ ہر چیز کو مذاق لیں گے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ میری باتیں شاید تلخ ہوں گی لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے 2-4-6 دن تک ہم اس کو ایک مناتے ہیں، سوگ کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اس سے سبق نہیں سیکھتے کہ نیکسٹ جب حادثہ ہوگا تب تک ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کیا ہوگا، اور اس کو ہونے دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔